بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مدارج میں تقسیم کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رینگنا شروع کرتا ہے جسے کرالنگ کہتے ہیں، اس کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، پھر وہ عالم شباب میں جاتا ہے، ایک مضبوط اور تنومند انسان بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو خصوصیات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدائش کے وقت تھا، یعنی کہ اس کے اعضاء بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں یا چلنے پھرنے سے جواب دے دیتے ہیں یا باڈی فنکشننگ کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم ایک ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی پہاڑ کی آرچ بنتی ہے، نیچے سے شروع ہو کے وہ بندہ گریجولی آہستہ آہستہ اپنی منازل طے کرتا ہے، پیک پر چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، اور چوٹی پر پہنچنے کے بعد پھر وہ آہستہ 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 ڈھلوان کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے اسی مرکز پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوا تھا۔ تو اس کو ہم کلیات قانون میں شیخ ابو علی سینا کے نظریے کے مطابق اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ ان درجوں کو کیا کہتے ہیں۔ انسان اعتبار عمر 4 حصوں میں منقسم ہے۔ سن نمو، بڑھنے کا زمانہ، یہ زمانہ پیدائش سے لے کر 30 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ دوسرا زمانہ آتا ہے سن وقوف، یہ ایک حالت پر رک جانے کا زمانہ ہے، یعنی وقف کرنا یا رک جانا، اس کو شباب بھی کہتے ہیں۔ یہ زمانہ 30 سال سے لے کر 35-40 سال تک کی عمر تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد سن انحطاط ہے، یعنی کم ہونے کا زمانہ۔ اس میں انسان کی قوتیں، اس کے قوا جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تناسب جو ہے ہم اپنے علاقے کی، اپنے ریجن کی اوسط عمر کے حساب سے نکالتے ہیں، یعنی اگر کسی علاقے کے لوگوں کی عمر 100 سال کے قریب ہو تو ہم اس کی اوسط یہ نکالتے ہیں کہ یہ جو ہے انحطاط اول کا زمانہ یہ 60 یا 70 سال کی عمر میں ہوگا۔ چونکہ ہمارے لوگوں کی عمر کی اوسط جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ زمانہ عام طور پر 45 یا 50 سال کی عمر کا ہوتا ہے، جسے انحطاط اول کہتے ہیں۔ اس کو سن کہولت بھی کہتے ہیں۔ اور انحطاط آخر یعنی سن شیخوخیت یا انتہائی بڑھاپے کی عمر، یہ ہمارے ریجن کے حساب سے 45-50 سال کے بعد موت تا دم مرگ تک کے زمانے کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی سن شیخوخیت یا بڑھاپے کا زمانہ۔ تو ہم اس کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ اس کو ہم نے 4 درجات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہے سن نمو، یہ وہ درجہ ہے جو بڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کر دیتا ہے، مسلسل بڑھتا رہتا ہے، اس کا جسم بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے، پھر وہ کرالنگ کرنی شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ کچھ چیزوں کا سہارا لے کر چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے، یعنی چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اعضاء کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جسم میں مضبوطی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سن وقوف۔ یہاں پہ وہ کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اس کے اندر مزید تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو عہد شباب یا سن شباب کہتے ہیں۔ یہ 30 سال سے لے کر 30 سال سے لے کر 35-40 سال تک کی عمر تک رہتا ہے۔ اس کے بعد انحطاط اول کا زمانہ آ جاتا ہے، یعنی جب انسان کی قوتیں اور اس کی جو فنکشننگ ہے، باڈی فنکشننگ ہے، وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی فنکشنلٹی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اتنی ڈیکریز ہوتی ہے کہ وہ انحطاط آخر یعنی شیخوخیت یا انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اس کی تمام کیپیبلٹیز جو ہیں وہ نیئر ٹو زیرو ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا
अपनी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर सकता, ना ही उसको फिर पेशाब और पखाने वगैरह का कंट्रोल रहता है, तो इसको कहते हैं सन शकूकियत या अहद शकूकियत। अब हम बच्चों में की तरफ आ जाते हैं कि सन नमू क्या है। इस दौर में बच्चा बढ़ना शुरू करता है, एक्टिविटीज़ अख्तियार करता है, हाथ पाँव हिलाता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है। अब इसको हम लेके आगे चलते हैं कि ये एक्टिविटीज़ कहाँ तक जाती हैं। यानी सबसे पहले हम इसको कह लेते हैं सन तफूलियत, यानी तिफल। जब बच्चा छोटा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना शुरू करता है, फिर उसके बाद अपने हाथ पाँव को इस्तेमाल करता है। ये उम्र तकरीबन 4 साल की उम्र तक रहती है, यानी इसकी ये एक्टिविटीज़ 4 साल की उम्र तक रहती हैं। सन सबा, उसके बाद ये लड़कपन में आ जाता है, जब ये अपने अज़ा को, अपने जिस्म को मज़ीद इस्तेमाल करता है और भागना दौड़ना, खुद से भागना दौड़ना शुरू कर देता है। और ये इसकी कैफियत, ये इसकी हरकत बलूगत से पहले तक रहती हैं। इसको सन सबा कहते हैं, यानी 9 साल की उम्र तक। अब उसके बाद आ जाता है सन तज़ाज़ो, यानी बलूगत से पहले की उम्र। इसके अज़ा के अंदर मज़ीद सख्ती आ जाती है, इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर हार्मोनल चेंज आना शुरू हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं, ये 14 साल की उम्र से पहले तक का ज़माना है, जब वो प्यूबर्टी एज से पहले तक का ज़माना, उसको सन तज़ाज़ो कहते हैं। उसके बाद सन रिहाक या ग़ुलामियत का दौर, यानी एज ऑफ प्यूबर्टी, बलूगत की उम्र। ये 19 साल तक की उम्र, 19 या अमूमन 19 या 20 साल तक की उम्र तक होती है। और इसमें बच्चा अपनी तमाम तर ग्रोथ जो है, इन विच इंक्लूडिंग सेक्सुअल ग्रोथ, और उसकी जो है इस तमाम बॉडी की जो ग्रोथ है, उसके ऑर्गन्स हैं, उसकी थिंकिंग्स हैं, उसके करेक्टर्स हैं, वो डेवलप कर चुका होता है। तो उसके बाद आता है सन फ़ता। ये वो ज़माना है जब इंसान शऊरी तौर पर मुकम्मल हो जाता है, अपने अच्छे बुरे खरे खोटे कारोबार में नफ़ा नुकसान, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव वगैरह को समझने के बहुत अच्छे तरीके से काबिल हो जाता है। ये ज़माना तकरीबन 30 साल से 35 साल की उम्र में आमतौर पर आ जाता है, और हर बंदे को इसका पता चल जाता है कि वो इस दौर में दाखिल हो चुका है। तो हम ये चीज़ अच्छी तरह समझ लें कि इंसान जो है वो कभी मुकम्मल नहीं होता, उसकी शख्सियत कभी मुकम्मल नहीं होता। उसके अंदर हर वक्त, हर दौर में किसी न किसी तरीके की कमज़ोरियाँ, कमियाँ और डेफिशिएंसीज होती हैं, जिनको वो अपने माहौल से, अपने आबा व अजदाद से, अपने दोस्तों से, अपनी कम्युनिटी से मुसलसल सीखने के बाद दुरुस्त करता रहता है। और ये सीखने का अमल या समझने का अमल या शऊर की पुख्तगी का अमल वो बचपन से शुरू करता है और तादम मर्ग करता रहता है। और इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है, इसी चीज़ का नाम रेवोल्यूशन है, जो कि इंसान अपनी उम्र में अपने मिजाज के मुताबिक हासिल करता रहता है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।